الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد. معزز ناظرین اور سامعین، آج محرم الحرام یعنی نیا اسلامی سال شروع ہو گیا. یہ محرم الحرام پہلا مہینہ اسلامی سال کا ہے. آپ کو پتہ ہے محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ کیوں مقرر کیا گیا؟ اور یہ بھی پتہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا جو ہم ہجری سال جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم قمری سال کہتے ہیں، اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہجرت کا 16واں یا 17واں سال تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کا عہد جاری تھا. آپ اس وقت خلافت پر متمکن تھے اور آپ کے سامنے ایک رسید آئی، ایک چٹھی پیش کی گئی جس میں لکھا تھا کہ فلاں شخص فلاں کو اپنا قرضہ شعبان میں واپس کرے گا. فاروق اعظم وہ کہ جنہوں نے روم اور ایران کو فتح کر رکھا تھا، آپ نے وہاں کے لیے، وہاں کی دفتری زبان کے لیے وہیں کی زبان کو تو منظور کر لیا لیکن وہاں کے سال کو منظور نہ کیا. اور جب یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی نے وہ رسید دی کہ بھائی فلاں کو قرض جو ہے وہ شعبان میں ادا کر دے گا، تو آپ کو تشویش ہوئی کہ یہ کون سے شعبان کی بات ہو رہی ہے؟ آیا وہ جو گزشتہ شعبان، جو گزرا شعبان اس کی بات ہو رہی ہے، یا جو آئندہ شعبان آ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، کہ پھر اس سے اگلے سال کا جو شعبان کا مہینہ آئے گا اس کی بات ہو رہی ہے؟ چنانچہ آپ کو تشویش ہوئی، آپ نے مشاورت قائم کی اور آپ کے جو وزیر اور مشیر تھے ان کو اکٹھا کیا اور اس سلسلے میں مجلس مشاورت قائم کی. تو آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام جو آپ کے وزیر اور مشیر تھے ان میں سے مشورے آنا شروع ہو گئے. کسی نے کہا کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو سال تھا نا، اس کو پہلا سال مقرر کر لیتے ہیں. کسی نے مشورہ دیا کہ حضور اس طرح کر لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جو ظاہری پردہ آپ نے فرمایا وہ سال جو وفات کا سال ہے اس کو پہلا سال قرار دے دیا جائے. کسی نے یہ مشورہ دیا کہ حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان اپنی عمر کے 40ویں سال میں ارشاد فرمایا اور 40ویں سال میں نبوت کا اعلان کیا، تو وہ جو نبوت کے اعلان والا سال ہے اس کو پہلا سال مقرر کر دیا جائے. اور کسی نے فاروق اعظم کے مزاج کی بات کر دی اور کہا کہ حضور ایسا ہو جائے کہ جو ہجرت کا سال تھا، مکے سے مدینے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اس سال کو پہلا سال مقرر کر دیا جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا. آپ نے ہجرت کے سال کو پہلا سال مقرر کر دیا. اور آپ کو پتہ اس میں حکمت کیا تھی؟ علماء نے بیان کیا کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ ہجرت کا سال اور حضور کی مکے سے مدینے جو ہجرت ہوئی ہے، یہ ہجرت ہی اسلام کی شان اور شوکت کی اظہار اس کے بعد مسلسل تواتر کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے. اور آج ہم الحمدللہ 1444 سن ہجری کے سال کو دیکھ رہے ہیں، اس میں سانس لے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو قوموں کی بنیادی اینٹ جو ہوتی ہے نا، وہ اس کا سال ہوتا ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور اندیشی سے یہ جانچ لیا، یہ بھانپ لیا کہ یہ بنیادی اینٹ جو ہے اس میں درار نہیں ہونی چاہیے، اس میں جھول نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے ہجرت کے سال کو پہلا سال مقرر کر دیا اور آج ہم اسی کی مقرر کردہ جو ہجرت کا سال ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی کو لے کر آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ 1444 سن ہجری چل رہا ہے، یعنی 1444 سن ہجری ہے، یعنی وہ اس ہجرت کے واقعے کی یاد دلا رہا ہے. اور اس واقعے کو جو ایک طرح سے گویا کہ کہا جائے کہ ایک یونیک واقعہ ہے جو نارملی سننے میں نہیں آتا، اس واقعے کو بیان کرنے کی نیت کیا تھی؟ اس واقعے کو بیان کرنے کی نیت یہ تھی کہ ہماری نوجوان نسل خصوصیت کے ساتھ یہ اسلام کی تعلیمات سے دور ہے. اسلام کے کئی واقعات ایسے ہیں جو ہماری نوجوان نسلوں کو نہیں پتا ہوتا. باقی دنیا جہاں بھر کے جھمیلے اور دنیا بھر کی چیزیں وہ یاد بھی کرتے ہیں، یاد بھی رکھتے ہیں، آپس کے ڈسکشن میں بھی ان کے یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ وہ فلاں چیز یوں تو فلاں چیز یوں. اسلامی اعتبار سے
نابلد رہتے ہیں. جب ہم اسلامی اعتبار سے ہماری نوجوان نسل نابلد ہوگی، ان کو علم نہیں ہوگا، تو پھر اسلام سے قریب کیسے ہوں گے؟ اب دیکھیے نا کہ کوئی بھی چیز جب بندے کو اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے عمل کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. تو اسلامی معلومات نوجوان نسل خصوصیت کے ساتھ وہ حاصل کرے، اس سے قریب ہو، اور ہم سب یہ چاہیں گے کہ ہماری اولاد یہ اسلام سے قریب ہو، ہم بھی قریب ہو، اور یوں ہم اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا لیں. یہ ہم سب کی سوچ ہوگی. ہماری اپنی اولاد کے لیے یہ سوچ نہیں ہوگی کہ آپ کیا یہ نہیں سوچتے کہ میرا بیٹا میرے انتقال کے بعد میری نماز جنازہ میرا بیٹا پڑھا ہے؟ کیا آپ کی یہ تمنا نہیں ہے کہ آپ مر جائیں یا میں مر جاؤں اور میری اولاد قرآن پاک کھول کر تلاوت کرے اور اس کا ثواب مجھے پہنچا دے، ایصال ثواب کر لے؟ آپ سب کی یہ تمنا ہوگی. آپ کی یہ تمنا ہوگی کہ میرا بچہ نمازی ہو جائے، دیندار ہو جائے، نیکی کے کام کرنے والا بن جائے، اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والا بن جائے. تو اس کے لیے ان کو اسلام سے قریب کرنا ہوگا، اسلامی تعلیمات سے قریب کرنا ہوگا. یہ واقعہ بھی ہمیں اسلامی تعلیمات سے قریب کرنے کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا قطرہ ہے. ہم اس واقعے سے اور اس طرح کے دیگر واقعات کے ساتھ اپنے آپ کو اسلام سے قریب کر دیں. انشاءاللہ اسلام اپنی روشنی سے ہماری دنیا کو بھی منور کر دے گا، ہماری قبر کو بھی جگمگا دے گا، اور ہماری حشر بھی منور ہو جائے گی. ہمیں حشر میں بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے سایہ نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ بلا حساب محبوب کے جھنڈے تلے چلتے چلتے جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک یہ سال ہمارے لیے برکتوں والا کر دے، عافیتوں والا کر دے. اللہ پاک ہمیں دین سے قریب کر دے. اور کسی نے بڑی پیاری بات کی، اشعار میں اس کو اس طرح ڈھالا ہے کہ یا رب ہے یہی دل کی صدا، اب کے برس بھی رکھنا ہمیں مصروف ثنا، اب کے برس بھی بارش کو برستا ہوا دیکھوں میں حرم میں، طیبہ مجھے اللہ دکھا اب کے برس میں. اللہ پاک یہ سال ہمیں حج مبرور کی سعادتیں بھی عطا فرمائے، اور اس سال کئی بار میٹھے میٹھے شہد سے میٹھے مدینے کی با ادب بازوق حاضری بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.